آپ بیٹری کا نام نہیں لے ان کے ساتھ خرابل میں مزہ آ رہا ہے کٹے ہوئے خرابل میں میں گزارش کر رہا ہوں انہیں دیکھ رہے ہیں کافی جلسہ نظر آئے بیٹھے ہوئے یاد سے بھی کہہ سننے والے ایک بےچینی کی نظر نہیں آنی چاہیے لوگ بےچین ہے پتہ نہیں موسم کیوں خراب ہے اللہ کریم ہماری مدد فرمائے یہ اس کی کتنی مدد ہے کہ اجتماع پچھلا کچھ ساتھی مایوس تھے کہ یہ کیا ہوا ہم سب تک اکٹھے تھے آج کچھ بکھرے سے لگ رہے ہیں میں محسوس کرتا تھا کہ ساتھی کچھ پریشان ہے دوست کچھ پریشان ہے مجھے فون کر کے پوچھتے تھے شادی بنیادی صاحب آئیں گے کہ نہیں آئیں گے شادی ہمیں شہر آئے گا کہ نہیں آئے گا تو میں تو ویسے ہمیشہ کہا کرتا تھا اردو کی زبان میں کیونکہ جو کام ہو رہا ہوتا ہے وہ وقت سے پہلے اسے آؤٹ کر دیں تو رکھنے ڈالنے والے رکھنے ڈالنے لگتے ہیں تو میں نے یہ کبھی نہیں بتایا کہ کون آئے گا اور کون نہیں آئے گا لیکن میں یہ ساتھی سے کہتے رہتا تھا بنیادی آئے یا نہ آئے ایسے شاید آئے یا نہ آئے اجتماع انشاءاللہ پہلے دن زیادہ میں سمجھتا ہوں توحید و سنت کسی شخصیت کی شفقتوں کا اوزار نہیں اور کسی بڑے کے ہاتھ رکھنے کے لزوم کے ہم قائل نہیں ہم قائل ہیں صرف اس بات کے کہ جن کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے وہی دنیا میں والے ہوتے ہیں انہیں ہی منزل ملتی ہے الحمدللہ میں نے اس اجتماع میں کہا تھا عرض کیا تھا کہ جو ساتھی تشریف نہیں لائے میں ان کی مدد کروں گا مجھے ان کے پاؤں کی پڑھنا پڑا تو میں پڑھوں گا اور ان کو لے کر آؤں گا میں سمجھتا ہوں کہ میرے اللہ نے رحمت کی مجھے کسی کے پاؤں میں نہیں پڑھنا پڑا لیکن سامنا ہمارا دل متحد ہو گیا یہ اللہ کی رحمت ہے اور ویسے میں اپنے بھائی شرمن سے کہہ رہا کہ چلیے مجھے لے کے لیے میں بالکل لے جاتا ہوں جہاں سے جانا ہے مجھے لے جائے میں جا کے معافی مانگتا ہوں دوستوں سے میں محنت کرتا ہوں لیکن مولانا شرمن بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے چلیں گے چلتے ہیں یہ محنت کرتے رہے الحمدللہ میں سمجھتا ہوں بات یہی ہے کچھ اختلاف ہوتے ہیں دنیا کے کتوں کے ان کی لڑائی ہوتی ہے ہڈی کے لیے ان کی لڑائی ہوتی ہے کتوں کے لیے دنیا کے کتوں کی لڑائی اور لڑائیاں اللہ کے بندوں کے لیے ہوتی جاتی ہے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے اختلاف ہو جاتا ہے کبھی کبھی اختلاف اللہ کے بندوں میں ہو جائے تو اس اختلاف کے نتیجے میں امت کو فتنہ مل جاتی ہے کتنی بصیرت مل جاتی ہے اہل حق میں اختلاف ہوئے اس اختلاف کے نتیجے میں امت مسلمہ کو 4 فقہ مل گئے فقہ حنفی فقہ مالکی فقہ شافعی فقہ حنبلی 4 فقہ مل گئی اختلاف میں جب یہ 4 فقہ ملی تو ان 4 فقہوں کی وساطت سے جو امت کو نعمت ملی وہ یہ کہ ان 4 فقہوں کے آپس کے خلاف اور 4 فقہوں کی وجہ سے امت کو اپنے نبی اپنے فکر اپنے مرشد اپنے سچے رہنما اپنے قائد کی سنت کا آپ کو لمحہ سننے اور دیکھنے کو مل گیا جن لمحوں سے خود میرے نبی نے پیچھے چھوڑ کے
گئے کتنے شکر دیے تھے، لیکن جب بھی کوئی فورن سے نبی کے وجود سے کچھ ہو کے نکلا، چاہے وہ نبی نے چھوڑ دیا، اللہ نے حفاظت کرتے ہوئے پھر بھی اسے امت میں باقی رکھا۔ اس قول و عمل نے نبی کے وجود کو نبت کیا ہوا ہے۔ جس قول و عمل نے نبی کے وجود کو نبت کیا ہو، وہ قول و عمل سدا نہیں ہوتا، وہ امت تک چل رہا ہے، تو وہ جسم کیسے فنا ہو جائے گا جو قبر میں چلا جاتا ہے۔ اس جسم میں روح نہ بھی ہو تو پھر بھی وہ جسم محفوظ ہوتا ہے، اور یہی وہ شان ہے جس کی قائم ہے اشاعت التوحید و سنت۔ کچھ لوگ نبی کو اپنی قبر میں روح کی موجودگی میں محفوظ مانتے ہیں، لیکن اشاعت التوحید و سنت اس سے بہت آگے جا کے کہتی ہے روح تو جس قسم میں بھی ہو وہ محفوظ ہونا کوئی بڑی بات نہیں۔ بڑی بات میرے بڑے پیغمبر کی یہ ہے کہ موت کے بعد اس کے جسم میں روح نہیں، پھر ہی وہ ہوتا جاتا ہے۔ میرے نبی کے دل سے اترنے والے قرآن کا ایک ایک نقطہ محفوظ ہے۔ مزے کی بات یہ ہے، سنیے گا بات پھر کے، مزے کی بات یہ ہے کہ کچھ آیتوں کو منسوخ بھی مانتے ہیں امت کے بعد سے لوگ، لیکن اس کے باوجود جنہیں منسوخ مانا جاتا ہے وہ بھی میرے نبی کے سینے سے نزول کی وجہ سے آج بھی محفوظ، جنہیں کچھ لوگ منسوخ مانتے ہیں۔ اگر کہ میرا پیر، اگر کہ میرا مرشد حسین علی قرآن کی کسی آیت کو منسوخ نہیں مانتا، لیکن جو لوگ مانتے ہیں ان کے منسوخ ماننے کے باوجود آج بھی وہ ساری آیتیں محفوظ ہیں اور معمول ہے۔ میرے نبی کے منہ سے نکلا ہوا وہ مسئلہ، وہ مشن جس کے لیے میرے نبی نے زخم برداشت کیے، دکھ برداشت کیے، تکلیفیں برداشت کی، مارے کھائی، وہ مشن، وہ مسئلہ، وہ کیسے نپ سکتا ہے، وہ کیسے محفوظ ہو سکتا ہے جب منسوخ آیتیں باقی ہے، جب روح کے بغیر جسم محفوظ ہے، تو پھر سن لیجیے وہ مشن جس کے لیے میرے نبی نے مارے کھائی تھی، وہ مشن دنیا ختم جائے، سب کچھ مٹ جائے، لیکن میرے نبی کے دائنا والا مشن نہیں مٹ سکتا، نہیں مٹ سکتا۔ اس کا محافظ خود میرا خدا ہے، اس کو سنبھالنے والا خود میرا اللہ ہے، اب جو سوا کا خالق خود حفاظت کرنے والا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہہ کے اس نے خود حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے۔ توحیدیوں خوش قسمت ہو کہ جس چیز کو رب خود سنبھال رہا ہے، جس بات کو، جس عظمت کو رب خود محسوس کر رہا ہے، خود حفاظت کر رہا ہے، وہ ذمے تمہارے لگ گیا، لیکن تو ریویو کرنا پڑا ہے۔ یہ رحمت اللہ شاہ نے تو نہیں سنائی، یہ غلام اللہ نے تو نہیں سنائی، یہ امیر نے تو نہیں سنائی، یہ قاضی نے تو نہیں سنائی، یہ ضیاء اللہ سناتا ہے، یہ شفا اللہ سناتا ہے، یہ مفتی امان اللہ سناتا ہے۔ ہم تو لگتے ہیں سنانے والے، ہمارے لیے تو یہ اعزاز میں اللہ نے بنا دیا ہے۔ مسئلہ توحید کا میرے اللہ کا، مشن میرے نبی کا، مشن نبیوں کے نبی کا، مشن نبیوں کے امام کا، مشن مرشدوں کے سردار کا، مشن محبوب خدا کا، مشن مقام محمود کے دولہ کا، مشن شفاعت کبریٰ کے سید کا، مشن قرآن کے چلتی پھرتی تفسیر کا، مشن محمد رسول اللہ کا، مشن خاتم النبیین کا،
مشن رحمت للعالمین تھا اور اس مشن کو سنبھالنے کی عزت میرے مجھ سے آتے اس سے بڑی عزت کیا ہوگی؟ اس سے بڑا مقام کیا ہوگا؟ اس سے بڑا رتبہ ہوگا؟ خوش قسمت ہو کچھ لوگ تو دنیا کے کتے بنے ہوئے پھرتے ہیں وزیروں کے پیچھے، دم ہلاتے ہیں حکمرانوں کے درباروں میں، چمچے بن جاتے ہیں سیاستدانوں کے، لوٹے بن جاتے ہیں رشوت خور افسروں کے، کیلے بن جاتے ہیں، یوں زندگی گزارتے رہتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ رجوع کرتے ہیں مولویوں کی طرف علم سیکھنے کے لیے، دین کی باتیں سیکھنے کے لیے، لیکن مولوی کی طرف رجوع کرنے والے کی جب وقت پیغمبر سے دور ہو گیا ہو، خیر و برکت کم ہو گئی ہو، تو ان کا بڑا مسئلہ یہ بن جاتا ہے کہ مولوی کی طرف رجوع کرنے والا بھی محروم ہو جاتا ہے علم سے، سیدھی راہ سے، اس لیے کہ وہ مولوی جس نے لوگوں کو یہ بتانا تھا کہ دنیا کوئی ہے نہیں، کہ دنیا بھوکا نہیں ہے، کہ دنیا پانی ہے، سبق پر مقابلہ نہیں چکن ہوتا، کثرت پر خطا نہیں ہوتی ہو، ایک سارے فیصلے اپنی رحمت پر ہونے میں جس میں یہ بتانا تھا وہ خود دنیا کا کتا ہو گیا۔ یہ پرابلم ہو گئی جب دنیا کا کتا خود بن گیا۔ حضرت والد گرامی نے اس فیلڈ میں زندگی گزاری، کبھی کبھی بڑی حسرت سے کہا کرتے تھے مدرسے مولویوں کی بہت ہی مدرسے میں دین کی حفاظت کے لیے، خطابت کی دین کے بیان کے لیے، تبلیغ کی سچے دین کی دہائی کے لیے، تعلیم کی لوگوں کو یہ سکھانے کے لیے اللہ اللہ ہے، خدا کوئی شریف نہیں، کاروبار کا مالک ہے، لیکن جنہوں نے یہ سکھانا تھا وہ سرمایہ کا انکار کرنے لگے، سرمایہ کو کام کرنے لگے، سٹو کے پیچھے بھاگنے لگے، نظرانوں کے پیچھے پاڑنے لگے، مریدوں کو اپنی ٹرین سمجھنے لگے۔ جب یہ لوٹ پوچھ شروع ہو جائے کہ پوچھنے والے علم کی بات پوچھنے جائے تو جس سے پوچھنے جائے وہ لوٹ لے۔ مجھے یاد ہے میں ہمارے سب کے ساتھ کبھی کبھی سفر میں ہوتا تھا، جہاں کوئی ساتھی بہت محبت کرے، بڑا اچھا کھانا، بڑا اچھا بستر، تو ہمارے ساتھ جو منہ میں یہ ہوتا تھا، اکثر یہ فکر ہوتا تھا ایسے موقع پہ کتنے ظالم میں مولوی یہ لوگ بہت سا پیار کرتے ہیں، انہوں نے بہت اچھا کرتے ہیں، ہو جاتا ہے اللہ اللہ سنا جو رہا ہوں۔ ایک مریض ایک ڈاکٹر کے پاس جائے علاج کرانے کے لیے، وہ مریض اپنے گاؤں میں بناوٹی حکیموں سے علاج کراتا ہو، اسے کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس لے جانا پہلے تو مشکل ہوتا ہے، لیکن بڑی مشکل سے آپ لے جائیں کہ ڈاکٹر ان کو کسائی نہیں کرا دیتے تھے، انہوں نے بتایا نہیں۔ دنیا کے کتے سیاستدانوں کے پیچھے دلی ہو رہے ہیں، دنیا کے کتے حکمرانوں کے پیچھے دلی ہو رہے ہیں، حکمران چھوٹی قوموں کے بڑی قوموں کے حکمرانوں کے پیچھے دلی ہو رہے ہیں۔ یہ ذلتوں کا سفر ہے جو چل رہا ہے، لیکن جو لوگ عزت کے سفر پہ روانہ ہوتے ہیں، دین کی باتیں سیکھنے، آخرت کی فکر سیکھنے مولوی کے پاس جاتے ہیں، مولوی خود دنیا کا کتا ہے، منزل نہیں مل سکتی۔ سنو لوگوں، آسمانوں سے صدا آتی ہے اور دین کی تلاش والوں اور جنت کے راہ کے متلاشیوں اور رب کی رضا کے متلاشیوں اور راہ راست ڈھونڈنے والوں اور اصل منزل پہ جانے والوں، سنو، اگر خود نہیں پتا کسی سے پوچھنے چلے ہو تو ان سے پوچھ لو جن کے من دماغ میں میری کتاب قرآن کا نام سب علی ذکر ان کنتم لا تعلمون بالبینات والزبر وانزلنا الیک الذکر۔ دونوں کو یہ چاہیے کہ محمد عربی کا ہر امتی اللہ کی کتاب کو جانتا ہو، سمجھتا ہو۔ وہ امتی کیسا
جسے قرآن کا لفظ پڑھنا نہیں آتا وہ میرے